اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 رجب کا دن ہے اور جمعہ مبارک کا دن ایک ساتھ آ گئے، تو جب یہ مبارک دن اکٹھے ہو جائیں تو ان دنوں کی مزید فضیلت اور برکات بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آج میں آپ کے ساتھ جمعہ المبارک کے دن کا اور 9 رجب کے دن کا ایک خاص و مجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عملی وظیفہ آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اس عمل کی، اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ تو اب میں آپ کے ساتھ مختصر سی جمعہ مبارک کی فضیلت اور برکات شیئر کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ آج کے دن کے چند اعمال اور وظائف شیئر کروں گی۔ تو جمعہ مبارک کے متعلق میں آپ کے ساتھ مختصر سی فضیلت شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن موت اور فنا ہے۔ ہوشی اور بے حسی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی، لہٰذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، کیونکہ بہت سی کتابوں میں جمعہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ کافرون اور سورۃ فلق کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس انسان کی ہر دلی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ جمعہ کا دن ختم ہونے سے پہلے اس کی دلوں کی مراد پوری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر وہ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو اللہ کی ذات اس انسان سے راضی ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کی رات میں اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز نوافل اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور نوافل ختم ہونے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ کی ذات اس کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرماتی ہے۔ تو اگر آپ چاہیں تو آپ یہ نوافل پڑھ کر اللہ سے اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ نوافل لازم ہی پڑھیں، کیونکہ فرض نماز لازم ہے۔ فرض کے بعد اگر آپ کے پاس اوقات ہو، کوئی فارغ وقت ہو تو آپ یہ عملی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت سے فائدوں سے آپ مستفید ہوں گے۔ تو میرا پہلا وظیفہ، میرا پہلا عمل میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے۔ آپ اپنے مخالفین سے محفوظ رہیں گے، شیطانی شر سے محفوظ رہیں گے، آپ ہر برے حالات سے محفوظ رہیں گے، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، بندش رکاوٹ ختم ہوں گی۔ تو اگر آپ تمام فکروں سے آزادی چاہتے ہیں تو آپ ان قرآنی کلمات کو جمعہ کے دن صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھیں کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ اگر آپ ہر قسم کے شیطانی شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، مخالفین سے حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ اس دعا کو لازم پڑھیں، اس آیت کا عمل لازم کریں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔
اگر آپ چاہیں تو 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے صبح اور شام میں 7 مرتبہ اس دعا کو جمعہ کے دن پڑھنا ہے، اور وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 ہے۔ آپ اس آیت کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی ذات آپ کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرمائے گی۔ تو جمعہ کے دن کا دوسرا وظیفہ، دوسرا عمل میرے تمام بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات انہیں جسمانی بیماریوں سے نجات دے اور وہ جسمانی تکالیف سے محفوظ رہے، بیماری چاہے ذہنی ہو یا جسمانی ہو، لیکن جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری ذہنی بیماری ہے، ہماری سوچ کی بیماری ہے۔ تو جو لوگ اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو مثبت کرنا چاہتے ہیں، راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ جمعہ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ ہر قسم کی جسمانی بیماری سے محفوظ رہیں گے، اور یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام یا سلام کا ہے۔ آپ نے جمعہ کے دن کسی وقت بھی ایک پانی کا گلاس لینا ہے، اور ساتھ ہی اپنی میڈیسن جو آپ استعمال کر رہے ہیں اس میڈیسن کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس پانی پر اور اس میڈیسن پر آپ نے 121 مرتبہ یا سلام یا سلام یا سلام کا عمل کرنا ہے، اور اس کے شروع میں اور آخر میں بھی آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگی، کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ کی ذات آپ کی تمام جسمانی بیماریوں کو ختم فرمائے گی۔ تو آپ نے جمعہ کے دن اس صفاتی نام کو 121 مرتبہ لازم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیں تو آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے، اور اس میڈیسن پر بھی دم کر دینا ہے، اور مریض کو پلا دینا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ مریض یہ عمل، یہ وظیفہ خود کرے۔ اگر مریض یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کر سکتا تو اس کے گھر میں سے کوئی بھی افراد یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تھا جمعہ کے دن کا دوسرا کام، دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے خاص اور جاری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بڑا ہی بابرکت ہے، اور آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جمعہ کے دن ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی آپ کو عطا ہوگی۔ جمعہ کے دن کسی وقت بھی، سارا دن آپ کے پاس ہے، جب بھی آپ کو مناسب وقت ملے تو آپ نے تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے اللہ کی نعمتوں کا شکر اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین کی آیت مبارک کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے مکمل سورت کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 7 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کی آیت کو پڑھ کر اس کے بعد آپ نے سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اس سورت مبارک کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی دی گئی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی ذات کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ کی ذات آپ کو کس طرح سے عطا کرے گی؟ جب آپ اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو بہت زیادہ عطا کرے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نصیب بدل جائے، تقدیر آپ کی چمک جائے، تو آپ کو چاہیے کہ یہ اعمال جمعہ کے دن کرنے کے بعد اللہ سے رو رو کر، گر گرا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ سجدے میں گر جائے اور سجدے میں اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جاتا ہے تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو ہمارے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے نصیب کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں، کبھی بھی
کسی سے شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب کسی کو ہم اپنی شکایت یا اپنے دلوں کے راز بتاتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں کے راز کو سنتے نہیں بلکہ ہمارا مذاق بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پکار کر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگے۔ اللہ کی ذات ہماری ہر دعا کو سنے گی اور قبول فرمائے گی۔ جمعہ کے دن اگر آپ کو تینوں اعمال کی ضرورت ہے تو آپ یہ تینوں اعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایک وظیفے کی ضرورت ہے تو آپ ایک عمل کر سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن ان قرآنی کلمات کی بڑی ہی طاقت اور تاثیر ہے، بس کامل یقین سے اللہ سے مانگا کرے، رو رو کر مانگا کرے، گڑ گڑا کر مانگا کرے، اللہ کی ذات ہمیں عطا کرنے والی ہے۔ تو یہ تھے جمعہ کے دن کی مختصر سی فضیلت، برکات اور اعمال جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔